اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور قابیل اور حابیل کے بعد تیسرے نمبر پر پیدا ہوئے۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس ٹائم جو مختلف کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ حابیل علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا جب وہ 20 سال کی عمر میں تھے تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا کیونکہ اکثر غم کے عالم میں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں حضرت شیش علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کا نام حضرت شیش علیہ السلام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے عطائے خداوندی، عطیہ خداوندی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام شکل و صورت میں، صورت اور سیرت دونوں میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام شروع سے ہی بہت پرہیزگار تھے اور بہت دیندار تھے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اکثر اوقات ان کو اپنے پاس بٹھاتے تو انہیں جنت کے بارے میں بتایا کرتے، جنت کی لذتوں کے بارے میں بتایا کرتے۔ تو حضرت شیش علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اکثر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ پاک کے ساتھ وہ محو عبادت رہتے تھے۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین بھی بنایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی کل عمر جو مختلف کتابوں سے اور ہمیں پتہ چلتی ہے وہ 913 اور 912 برس ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضرت شیش علیہ السلام پہ کل 50 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبروں پہ نازل ہوتے تھے، اور یہ صحیفے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ جو بڑی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان سے جو چھوٹی کتابیں مختلف انبیاء پہ آئے ان کو ہم صحیفوں کا نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیش علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی ان میں حضرت انوش تھے، ان کے آگے حضرت کینان تھے، اس کے آگے حضرت جرد تھے اور ان کے آگے حضرت ادریس، یہ ان کی آگے آل اولاد چلی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں ہی مختلف دن کے ٹائموں میں جو عبادات کے وقت تھے وہ بتائے گئے کہ دن کے مختلف اوقات میں کیسے کون کون سے وقت میں عبادات کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دی، جیسے مختلف چیزوں کا ہنر ہے، ہنر کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہنر اختیار کرو۔ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم بیسیکلی پہاڑوں میں آباد تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جو عورتیں تھیں وہ مرد ان کے بنسبت، مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ خوبصورت تھی، اور دوسری طرف قبیل کی جو قوم تھی وہ شہر جو میدانوں میں آباد تھی ان کی جو عورتیں تھیں وہ مردوں کی بنسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت شیش علیہ السلام کہ جو میں نے آپ کو جیسے نام تھا یہ بھی بتایا کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا جو نام ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جو حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت انوش علیہ السلام، ان کی عمر تقریباً 815 سال تھی۔ پھر جب جو کینان گزرے ہیں ان کی عمر تقریباً لگ بھگ 910 برس تھی۔ انہی کے آگے بیٹے تھے ملیحال، وہ نے بہت سے نئے کام کیے جو حضرت شیش علیہ السلام کی آل میں سے آگے آئے۔ یہ درختوں کو کاٹ کے جو آبادی کا سلسلہ تھا، جو آبادکاری کی، وہ بھی حضرت ملیحال نے کی تھی۔ اس کے علاوہ لوہا، جو کان سے لوہا نکالنا تھا، یہ بھی انہی کے دور میں نکالا گیا، اور اس سے پھر اسلحہ اور مختلف نئی ایجادات کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجدیں بنائی، انہوں نے شہروں کو آباد کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی اسی طرح کے بہت سے کام کیے گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی ایک اور بات جو آپ سے بتانی ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام بیٹوں میں تیسرے نمبر پہ تھے۔
اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کی اور ان کی آل کی، تو کہا گیا کہ جو حضرت شیش علیہ السلام کے آگے نسل میں منحال تھے، ان کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سرکش اور کافر جنوں کو بہت ساری تعداد میں مارا، اور جو بگڑے ہوئے جن تھے اور ان کو پہاڑی علاقوں کی طرف کر دیا۔ اس کے بعد اسی طرح مختلف اور بھی جو باتیں بتاتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کھیتی باڑی کا نظام ہے، اس کے لیے پانی کو ایک جگہ پہ جمع کر کے بند بنانے کا سسٹم بھی ملیحال کے دور میں کیا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن مختلف اور کتابوں میں حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جو الہامی کتابیں آئی اور جو روایات آئی ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اور کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی اور گزرے ہیں، اور وہ حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، یہ حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند حوال تھے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور ایک چیز پہ اور بھی آج دن تک یہ بات نہیں کلیئر ہو سکی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار، حضرت شیش علیہ السلام کے مزار 3 جگہوں پہ ہیں۔ ایک سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ شام میں ان کا مزار ہے، غرق ایک جگہ ہے، غزب ایک جگہ ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے، پھر ایک دوسری ہے عراق کا شہر ہے سمرو، اس میں ہے، اور تیسرا ہے یوریا۔ یہ اب 3 جگہیں ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن کوئی کنفرم نہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام کون سی قبر مبارک میں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ چند احوال تھے حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے جو پیغمبروں کی زندگی کے سلسلے میں ایک سلسلہ میں نے چلایا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید بھی آپ لوگوں تک آگاہی پہنچ سکے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگان دین اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور پیغمبروں کے بارے میں پتہ چل سکے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ کس طرح کی زندگیوں سے گزرے ہیں، انہوں نے کون سی مشکلیں دیکھی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ ہمیں تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ہم اپنے پیغمبروں کی زندگی کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں اور پتہ چلے۔ تو دوستو بھائیو، یہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے اور حق ہے کہ اس پہ کوشش کرے۔ تو آج تک انشاءاللہ اتنا ہی، بہت شکریہ، السلام علیکم، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔